بہت ہی شدید طوفان تھا۔ آسمان سے ٹوٹتی بجلیاں، بادلوں کی خوفناک گڑگڑاہٹ اور موسلا دھار طریقے سے برستی بارش۔ اسی طوفان کی وجہ سے بجلی بھی پچھلے آدھے گھنٹے سے بند تھی۔ کمرے میں ایمرجنسی لائٹ روشنی کر رہی تھی۔ وہ کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر گارڈن میں ایک بچی پر پڑی جو اس کی ہم عمر معلوم ہو رہی تھی۔ وہ پوری طرح بھیگ چکی تھی، اس کے باوجود درخت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ دور ہونے کے سبب ٹھیک طرح نظر نہیں آ رہا تھا۔ زرمین تیزی سے چھتری کی جانب لپکی۔ چھتری لے کر وہ بھاگتی ہوئی حویلی سے باہر آ گئی۔ یہ لے لو، تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی، زرمین نے فکر مند لہجے میں اس بچی سے کہا جس کا رخ ابھی دوسری سمت تھا۔ لیکن زرمین کے کہتے ہی وہ بچی اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ جب وہ زمین کی جانب مڑی تو ایک لمحہ کے لیے زرمین گھبرا کر ذرا پیچھے ہٹی۔ اس بچی کی آنکھیں بالکل سفید تھیں۔ تم یہ میرے لیے لائی ہو؟ وہ بچی حیرت سے استفسار کرنے لگی۔ ہاں، زرمین اس کی آنکھوں سے خوفزدہ ہو کر بوکھلاہٹ سے گویا بولی۔ شکریہ۔ اس بچی نے جب مسکرا کر شکریہ ادا کیا تو زرمین نے کچھ جواب نہ دیا۔ پلٹ کر تیزی سے حویلی کی جانب چل دی۔ سنو، کیا تم مجھ سے ڈر کر بھاگ رہی ہو؟ اس بچی کے کہے الفاظ زرمین کے کانوں کی سماعت سے ٹکرائے تو اس کے پاؤں خود بخود رک گئے۔ وہ بچی دیکھنے میں اور بچوں سے قدرے مختلف معلوم ہوتی تھی، پر اس کے لب و لہجہ میں ایک عجیب سی مٹھاس و کشش تھی جو زرمین کو تیزی سے اپنی جانب راغب کر رہی تھی۔ نہیں تو زرمین بہت رحم دل تھی۔ وہ اپنی ہم عمر بچی کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی، اسی لیے واپس آ کر اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے بولی، وہ بارش کی وجہ سے بھاگ رہی تھی میں۔ زرمین ابھی بھی گھبرا رہی تھی اس سفید آنکھوں والی بچی سے۔ میری دوست بنو گی؟ اس بچی نے جب زرمین کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ زرمین نے اس سے پہلے ان 12 سالوں میں کبھی کسی کو دوست نہیں بنایا تھا۔ پر زرمین ابھی بول ہی رہی تھی کہ نمرا بیگم اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں کتنی بار منع کیا ہے کہ حویلی سے باہر مت نکلا کرو؟ تم یہ کیوں بھول جاتی ہو کہ دنیا کی نظر میں تم لڑکا ہو، لڑکی نہیں؟ دیکھو کیسے کھلے بال آ گئی ہو تم یہاں۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ نمرا بیگم آتے ہی اس پر چیخنا شروع ہو گئی تھی۔ نمرا بیگم کے ڈر سے وہ کبھی حویلی سے باہر قدم نہیں رکھتی تھی۔ یہ 12 سال میں پہلی بار تھا جو زرمین نے حویلی سے باہر قدم نکالا تھا۔ مما، میں تو بس اس لڑکی کو چھتری دینے آئی تھی۔ زرمین معصومانہ چہرہ بنائے اپنی والدہ کو حویلی سے باہر آنے کی وجہ بتانے لگی۔ کون سی لڑکی؟ نمرا بیگم پورے گارڈن میں نظر دوڑاتے ہوئے الجھ کر استفسار کرنے لگی۔ مما یہ، زرمین کہتے ہوئے پیچھے مڑی تو کوئی موجود نہ تھا۔ وہ حیران و پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ زرمین، یہاں کوئی لڑکی کیسے آ سکتی ہے؟ اب بہانے مت بناؤ اور اندر چلو جلدی، اس سے پہلے کہ کوئی تمہیں یوں کھلے بالوں میں دیکھے۔ نمرا بیگم اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہوئی واپس حویلی کے اندر لے گئیں۔ مما مجھے لڈو دے، زرمین نے لڈو بناتے ہوئے اپنی والدہ کو دیکھ کر کہا تو وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ تم ابھی تو مجھ سے لڈو لے کر اوپر گئی تھی، پھر تم سامنے والے کمرے سے کیسے نکل کر آئی؟ نمرا بیگم بے یقینی سے حیران و پریشانی کے عالم میں اسے دیکھ کر استفسار کرنے لگی۔ میں تو 1 گھنٹے سے اپنے کمرے میں ہی ہوں۔ اس کے کہتے ہی نمرا بیگم پلٹ کر سیڑھیوں کی جانب دیکھنے لگی۔ میں نے لیا۔ ایک انجانے سی سرسراہٹ اسے اپنے کانوں میں محسوس ہوئی۔ جو الفاظ یوں ترتیب پائے جسے سنتے ہی اس نے اپنی والدہ کو دیکھ کر مسکرا کر کہا، وہ میں ہی تو تھی، میں تو بس آپ کو تنگ کر رہی تھی۔ زرمین نے بڑی مشکل سے چہرے پر جھوٹی تبسم سجائے کہا، پر تم اوپر سے نیچے کیسے آئی اتنی جلدی؟ میں نے تو تمہیں آتے ہوئے نہیں دیکھا، نمرا بیگم حیرت سے پوچھنے لگی۔ آپ لڈو بنانے میں اتنی مگن تھی کہ آپ کو خبر ہی نہ ہو سکی۔ زرمین نے مزید سوالوں سے بچنے کے لیے اوپر سیڑھیوں کی جانب دوڑ لگا دی۔
कमरा पूरा बिखरा पड़ा था। कहीं चिप्स के खाली रैपर पड़े थे तो कहीं ड्रिंक के खाली गिलास। खाने पीने के भरे हुए बर्तन सामने टेबल पर सजे थे। बेड की चादर जमीन बोझ पड़ी थी। सोफे के महंगे कुशन भी फर्श का मजा चख रहे थे। वो मुंह ऊंधा बेड पर पड़े सो रहा था कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला। सर सर प्लीज उठ जाए, दोपहर के 2 बज रही हैं। एक सर्वेंट अदब से हाथ बांधकर उसके सर पर खड़ा हुआ। लाट साहब को जगाने की नाकाम कोशिश करने लगा। क्यों, फिर से कोई भाग गया है क्या? मनान एक आंख जबरदस्ती खोलकर सर्वेंट को देखकर मुंह बसोरने लगा। नहीं सर, आपके दादा ने बुलाया है। उफ, ये बूढ़े बाबा मेरी जान क्यों नहीं छोड़ते? मनान ने रोनी शक्ल बनाकर बेड पर जोर से हाथ पटकते हुए कहा। कह दो जब फ्री होऊंगा तो आ जाऊंगा मिलने। मनान ने जमाई लेते हुए बड़ा सा मुंह खोलते हुए कहा। सर कितनी बार कहा है जमाई लेते वक्त मुंह पर हाथ रखा करें, ये बैड मैनर्स होते हैं। सर्वेंट ने टोका तो वो बेजारी से उसकी जानिब देखकर, तुम जाओ सरू, मुझे अभी सोने दो। तुम्हारे गुड और बैड मैनर का लेसन मैं बाद में सुन लूंगा। मन्नान ने तकिया मुंह पर रख जाने का इशारा किया। सर प्लीज उठ जाएं, आपको अभी बुलाया है बड़े सर ने। अगर आप खुद नहीं आएंगे तो आपको उठाकर ले जाने का ऑर्डर दिया गया है, इसीलिए प्लीज उठ जाएं। सर्वेंट निहायत इल्तिजाइया अंदाज में गोया हुआ। क्या बाप का राज है जो उठाकर ले जाएंगे? सरू मुझे गुस्सा मत दिलाओ, सोने दो अभी। मनान सर्वेंट की बात को जरा बराबर भी अहमियत नहीं दे रहा था। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ सर, उठ जाए, वरना फिर जो होगा उसके आप खुद जिम्मेदार होंगे। सर्वेंट ने सर्द लहजे में वार्न किया, पर उसके कान पर तो मानो चूं भी न रेंगी थी। सरू जाओ यार, सोने दो। अभी मनान तकिया मुंह से हटाकर बोल ही रहा था कि कमरे में एक गार्ड काली वर्दी पहने हुए हाजिर हुआ। उसने मनान को बेड से उठाकर अपने कंधे पर लाद लिया। आउच, ये क्या कर रही हो? सरू उससे कहो नीचे उतारे मुझे। मनान खूब जोर जोर से चीखकर एहतजाज बुलंद कर रहा था, पर वो गार्ड मनान को नाइट ड्रेस की हालत में ही कंधे पर लादे होटल के रूम से बाहर लेकर निकला तो सब 8वें अजूबे की तरह उनकी जानिब हैरत से देखने लगे। अबे यार, उतार नीचे तू मेरी बची कुची इज्जत के अभी फलूदा बना रहा है। यार मैं कुंवारी कली थोड़ी हूँ जो दादा के पास मुझे इस तरह उठाकर ले जा रहा है। पूरे होटल की निगाह का मरकज वो गार्ड और उसके कंधे पर बोरी की तरह लटका हुआ मनान था जो मुसलसल चीख रहा था। देख, मुझ पर तरस खा यार, इतना हैंडसम चेहरा है मेरा, देख लड़कियां हंस रही हैं मुझ पर। बेचारा मनान चीखता रहा, अपना एहतजाज मुसलसल रिकॉर्ड करवाता रहा, पर उस गार्ड ने शायद नो रिस्पॉन्स का बोर्ड लगाया हुआ था। गार्ड ने मनान के इतना हंगामा मचाने के बावजूद कोई भी रिएक्शन ना दिया। अच्छा मेरे प्यारे भाई, मुझे नीचे उतार दो लिफ्ट में से, मैंने कहा भागना है। मासूम चेहरा बनाए इल्तिजाई अंदाज में मनान गोया हुआ। सर आप पहले भी इसी तरह कहकर भाग गए थे, इस बार मैं आपके झांसे में आने वाला नहीं हूँ। गार्ड ने सर्द लहजे में जवाब दिया तो मनान ने अपनी आंखें मींची थी। उफ, तो मैं ये ट्रिक पहले कर चुका हूँ। ओ नो यार, मैं फिर कोई न्यू ट्रिक सोचता हूँ। अभी सोकर उठा हूँ ना, इसलिए जहन ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। मनान ने मासूमियत से कहा तो उस गार्ड ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी होठों में दबाई थी। आप क्यों बड़े सर से भागती हैं? एक बार उनसे मिल लेना, वो कब से आपसे मिलना चाह रही हैं। गार्ड ने समझाने वाले अंदाज में कहा। मेरा दिल नहीं चाहता उनसे मिलने का, जब मिलते हैं मेरे कान पका देती हैं। फिर हर बार बूढ़े बाबा का एक ही तकिया कलाम, ये कहकर वो भारी आवाज कर अपने दादा की नकल उतारते हुए, मेरा बिजनेस कब संभालोगे? तो संभाल लेना आप, क्या दिक्कत है? आप तो खुश नसीब हैं कि आपको ऐसे दादा मिले जो हर वक्त आपकी फिक्र करती हैं। गार्ड ने प्यार से समझाना चाहा था,
یہی تو مسئلہ ہے، جب اپنے پیدا کرنے والے ماں باپ کے لیے میں مر چکا ہوں تو نہ جانے کیوں وہ مجھے زندہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اتنی بار خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں، مگر مجال ہے مجھے سکون سے مرنے بھی دے۔ منان جھنجھلا کر بولا تو گارڈ کا دل اس کی بات سن کر نرما گیا۔ لفٹ کھولنے ہی والی تھی، اس نے منان کو نیچے اتار دیا۔ کیا تمہیں نہیں پتا برخوردار کہ خودکشی حرام ہے؟ تو کیا بھاگ جانا جائز ہے؟ اپنی اولاد کے زندہ ہوتے ہوئے اس کے حقوق سے منہ موڑ لینا یہ جائز ہے؟ میں بھی انسان ہوں یار، مجھے بھی درد ہوتا ہے۔ منان نے کرب بھرے جذبات سے اس گارڈ کو دیکھ کر استفسار کیا تو وہ لاجواب ہو گیا۔ سر، اس لمحے گارڈ نے منان کی آنکھوں میں شدید تکلیف و کرب محسوس کیا تھا۔ اس کی آنکھیں جواب مانگ رہی تھی کہ کیوں کیا میرے والدین نے ایسا؟ وہ جواب دینے سے قاصر تھا، اس لیے نظریں جھکا لیں۔ لفٹ کا دروازہ اسی وقت کھل گیا۔ پھر کیا تھا؟ منان نے اگلے ہی لمحے چہرے کے ایکسپریشن جو کچھ لمحہ پہلے کرب بھرے معلوم ہو رہے تھے، گرگٹ کی تیزی سے ان ایکسپریشن کو بدل کر سمارٹ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر گارڈ کو دیکھ ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا، سوری یار۔ وہ منان کے بدلتے ایکسپریشن کو سمجھے۔ اس سے قبل ہی اس نے گارڈ کو دھکا دیا اور لفٹ کا بٹن دبا کر تیزی سے باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ واہ منان، چھا گئے یار، کیا ایکٹنگ کی ہے، واو شاباش۔ اس گارڈ کو کیا لگا تھا اتنی آسانی سے پکڑ کر لے جائے گا مجھے؟ عبد المنان کو ہلکا سمجھا ہے کیا؟ چلو کسی نئے ہوٹل چلتے ہیں۔ منان اپنی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے خود ہی کو داد دے رہا تھا۔ سر، منان سر مجھے لفٹ میں دھکا دے کر بھاگ نکلے۔ گارڈ نے کال کر کے یہ بات جب شہاب قدیر کے سیکرٹری کو بتائی تو انہوں نے جواب میں غصے کا اظہار کیا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں۔ سیکرٹری نے یہ کہہ کر کال کاٹ دی۔ یا خدا، مجھے یہ بیبی سیٹنگ کی نوکری دلوا دے۔ مالک پلیز، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ شازمہ ویٹنگ روم میں بیٹھ کر خوب دعائیں کر رہی تھی کہ کسی طرح اسے شہاب قدیر صاحب کے پوتے کی بیبی سیٹنگ کی نوکری مل جائے۔ شازمہ ابھی بی اے کا امتحان دے چکی تھی۔ اس کا تعلق ایک متوسط طبقے سے تھا۔ والدہ کی طبیعت کچھ مہینوں سے کافی خراب رہنے لگی تھی۔ روزمرہ کا خرچہ، والدہ کی دوائیوں کے پیسے، پھر بہن بھائیوں کے اسکول ٹیوشن کی فیس، ان سب کا لوڈ اکیلے والد صاحب کو برداشت کرنا پڑ رہا تھا، جن کی کریانے کی دکان تھی۔ شازمہ ان کا ہاتھ بٹانا چاہتی تھی۔ وہ نوکری کے لیے کچھ دنوں سے ماری ماری گھوم رہی تھی۔ اس کی سہیلی ہبا نے جو شہاب قدیر کے آفس میں کام کرتی تھی اسے بیبی سیٹنگ کی جاب کے متعلق انفارمیشن دی، پر یہ بتانا بھول گئی کہ بیبی سیٹنگ کرنی ایک 25 سالہ لڑکے کی ہے۔ ہیلو سر، شازمہ مسکراتے ہوئے شہاب صاحب کے آفس میں داخل ہوئی۔ پلیز سٹ ڈاؤن۔ شہاب صاحب اسے دیکھتے ہی حیران ہوئے، کیونکہ اس جاب کے لیے اپلائی کرنے والی وہ سب سے کم عمر لڑکی تھی اور نہایت حسین و جمیل بھی۔ آپ بیبی سیٹنگ کی جاب کے لیے آئی ہیں؟ وہ تصدیق کیے بغیر نہ رہ سکے، کیونکہ 20 سالہ خوبصورت سی لڑکی ان کے 25 سالہ پوتے کی بیبی سیٹنگ کرنے آئی تھی۔ یس سر، شازمہ نے کانفیڈنس سے جواب دیا۔ گڈ، آپ شور ہے نا کہ آپ میرے پوتے کی بیبی سیٹنگ کر سکتی ہیں؟ اسے سنبھالنا آسان نہیں ہونے والا، شہاب صاحب نے پہلے ہی وارن کر دیا، جسے بھولی شازمہ سمجھ نہ سکی۔ شہاب صاحب کے لبوں پر پر اصرار مسکراہٹ بکھر آئی، یہ سوچ کر کہ شازمہ جیسی سیدھی سادی لڑکی کس آفت کی بیبی سیٹنگ کرنے چلی آئی ہے۔ شازمہ سفید رنگ کے سادہ سے قمیض شلوار میں ملبوس تھی۔ اس نے سر پر بڑی تمیز سے دوپٹہ بھی لے رکھا تھا۔ اس کا پہناوا اور بات چیت کرنے کا انداز شہاب صاحب کو کافی متاثر کن لگا۔ اوپر سے اس کے چہرے سے ٹپکتی ہوئی معصومیت شہاب صاحب کو مجبور کر رہی تھی کہ اسے ایک موقع دے دیا جائے۔ آپ کو پورا دن سائے کی طرح رہنا پڑے گا میرے پوتے کے ساتھ۔ اس کا کھانا پینا، دوستوں سے ملنا، آؤٹنگ پر جانا، الغرض ہر چیز آپ کی نگرانی میں ہونی چاہیے۔ شہاب صاحب کی بات سن کر شازمہ الجھ گئی۔ ایک چھوٹے سے بچے کے دوست بھی ہیں اور وہ آؤٹنگ پر بھی چاہتا ہے؟ اوہ، یہ امیر لوگ اور ان کے چونچلے۔
शाज़मा दिल ही दिल में हैरत करने लगी। ओके सर, मुझे मंजूर है। शाज़मा ने मुस्कुराते हुए कहकर 1 साला कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर दिए थे। तो सर, मुझे ज्वाइन कब करना है? शाज़मा ने पुरजोश लहजे में इस्तफसार किया। तुम अभी से ही। मैंने अपने गार्ड भेजे हैं उस उल्लू के पट्टे को लाने के लिए। जैसे ही उनकी पकड़ में आएगा वो उसे यहाँ लेकर हाजिर हो जाएंगे। शहाब साहब ने संजीदगी से जवाब दिया। एक छोटे से बच्चे को गार्ड्स पकड़ कर लाएंगे? शाज़मा हैरान थी उनकी बात सुनकर। अभी वो यही सोच रही थी कि बाहर से उसे किसी के चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। लीजिए, आ गया मेरा पोता। शहाब साहब सिर्फ शोर की आवाज़ सुनकर समझ गए थे कि तूफान उनके ऑफिस में दाखिल हो चुका है। 2 गार्ड्स उसे बाजुओं से पकड़कर ऑफिस में लाए थे तो वो खूब जोर जोर से एहतजाज बुलंद करने लगा। अरे यार छोड़ो, अच्छी खासी मेरी कूल पर्सनैलिटी की बैंड बजा दी। गार्ड्स ने उसे शहाब साहब के सामने लाकर पेश किया तो वो खा जाने वाली नजरों से उन दोनों गार्ड्स को गुर्राने लगा। बेटा याद रखना, ये बूढ़े बाबा ज्यादा दिन चलने वाले नहीं। जब मेरे कंट्रोल में सब आएगा तो देखना मैं इस बेइज्जती का बदला कैसे लूंगा। सारी मेरी पर्सनैलिटी की माँ। अभी वो गाली बकने ही लगा था कि उसकी नजर अपने वजूद को हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर तकती हुई शाज़मा पर पड़ी। वो मासूम सी लड़की मनान के इस बेबाक अंदाज को देखकर हैरत के गोते खा रही थी। क्या ऐसे क्यों देख रही हो? पहली बार इतना हैंडसम लड़का देखा है क्या? मनान ने तेवर चढ़ाए इस्तफसार किया तो शाज़मा कंफ्यूज होकर नफी में गर्दन हिलाने लगी। मनान, तमाशा करना बंद करो, शहाब साहब ने रोबदार आवाज में कहा और साथ साथ गार्ड्स को जाने का इशारा भी कर दिया। नालायक, निकम्मे, उल्लू के पट्टे, मेरे मना करने के बावजूद तुम घर से भाग गए। तुम्हें क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम किस होटल में स्टे कर रही हो? शहाब साहब अपनी चेयर से खड़े होकर गुस्से से आग बगोला होकर मनान की क्लास लेने लगे। बूढ़े बाबा, आपको नहीं लगता कि आप जो हर बार मेरी शान में कसीदे पढ़ते हैं और जिन तारीफाना अलकबा से मुझे नवाजते हैं, आज उनमें कुछ कमी हो गई है? मनान निहायत पुरसुकून अंदाज में लिठाई का आला मुजाहिरा करते हुए अपने कान में उंगली घुमाकर कहने लगा। उसकी जुर्रत देख शाज़मा का मुंह खुला का खुला रह गया। ये गलत बात है यार, आप चीटिंग कर रहे हैं। आपसे मेरे कुछ अलकाबात याद नहीं रखे जाते और मुझसे चाहते हैं कि मैं मोटी मोटी किताबें रट लूं। मनान ने शिकवे भरे अंदाज में कहा तो शहाब साहब का पारा आसमानों से बातें करने लगा। चुप कर नालायक, उल्लू का पट्टा कहीं का। शहाब साहब गुस्से से धाड़ते हुए बोले तो वहां बैठी शाज़मा सहम गई, जबकि मनान उनके गुस्से को मुकम्मल इग्नोर करते हुए, तो किसने कहा था ऐसा उल्लू पैदा करने के लिए? ना करते ना ऐसा पट्टा होता। अब अपने इल्जाम मेरे सर ना डालें। मनान ने बेनियाजी का मुजाहरा करते हुए कहा। तमीज से बात करें, आपको बड़ों से बात करने की तमीज नहीं? शाज़मा अपनी चेयर से खड़ी होकर गुस्सीली निगाह उसके वजूद पर गाड़े बिफर कर बोली। उफ, एक और लेक्चर। मनान हवा में एक गहरी सांस झुंझलाकर खारिज करते हुए गोया हुआ। मनान, शहाब साहब ने गुस्से से कहा। जी जी सुन रहा हूँ, बोले। मनान आराम से सामने रखे सोफे पर गिरते हुए बोला। मनान, क्या मैंने तुम्हें इसलिए पढ़ाया लिखाया था कि तुम एक दिन अपनी जिंदगी इस तरह जाया करो? मुझे मालूम है कि तुम्हारे लिए ये सदमा सहना आसान नहीं, पर खुदकशी की कोशिश करना, घर से भाग जाना, ये कहाँ की अक्लमंदी है? शहाब साहब अपने गुस्से और जज्बात पर काबू पाते हुए उसे इत्मीनान से समझाने की कोशिश करने लगे। मैं भी यही सोच रहा था बूढ़े बाबा, क्यों पढ़ाया लिखाया मुझे? बल्कि मैं तो पूछता हूँ, जिंदा ही क्यों रखा? मनान ने लापरवाही से सख्त तरीन सवाल कर डाले थे, जैसे उसकी नज़र में अपने पूरे वजूद की कोई अहमियत ही ना हो। इन सवालों का जवाब एक दिन तुम्हें जिंदगी देगी। अभी जिस काम के लिए बुलाया है वो करते हैं। ये है मिस शाज़मा, तुम्हारी न्यू बेबी सेटर। मनान के कान की सुमात से जब बेबी सेटर के अल्फाज टकराए तो मारे शाक्ट के मुंह से बेसाख्ता निकला, व्हाट? दूसरी तरफ शाज़मा ने भी हैरत के गोते खाए थे।
وہ بھی بے ساختہ کہہ اٹھی، کیا آپ مذاق کر رہے ہیں نا مجھ سے؟ منان کھڑے ہو کر شازمہ کا سر سے پاؤں تک بغور جائزہ لینے کے بعد شہاب صاحب سے مخاطب ہو کر بے یقینی کی کیفیت میں بولا، نہیں، یہ واقعی تمہاری بیبی سیٹر ہے؟ ان کے سنجیدگی سے کہتے ہی شازمہ نے اپنا دل تھاما تھا۔ مجھے اس بدتمیز اور بدزبان لڑکی کی بیبی سیٹنگ کرنی پڑے گی۔ ہبا کی بچی کس بات کا بدلہ نکالا ہے تو نے مجھ سے؟ ہائے، اب میں کیا کروں؟ میں نے تو کانٹریکٹ بھی سائن کر دیا، وہ بھی پورے 1 سال کا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ اب میں کیا کروں؟ شازمہ نے حیران و پریشانی کے عالم میں ناخن چبانا شروع کر دیے تھے۔ یہ بچی، منان خاصا جماؤ دیتے ہوئے بولا، یہ بچی بیبی سیٹنگ کرے گی میری؟ بوڑھے بابا، کیا بڑھاپے میں دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے؟ اور کہاں سے پکڑ کر لائے ہیں اس بچی کو؟ منان پھر شازمہ سے مخاطب ہو کر، دیکھو بچی، اپنے گھر جاؤ، تمہارے والدین پریشان ہو رہے ہوں گے، چلو جاؤ۔ منان نے شازمہ کا بیگ جو ٹیبل پر رکھا تھا وہ اٹھا کر ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، منان، میں سیریس ہوں، اس لیے فالتو کے ڈرامے بند کرو۔ شہاب صاحب روبدار آواز میں گویا ہوئے، اف یار، یہ چیٹنگ ہو رہی ہے میرے ساتھ۔ یہ لائن تو مجھے بولنی چاہیے تھی۔ حسن کمال، آپ چیٹنگ کر رہی ہیں میرے ساتھ۔ وہ اوپر کی جانب دیکھتے ہوئے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے لگا۔ یار، فالتو کے ڈرامے تو آپ کر رہے ہو بوڑھے بابا۔ ایک بچی میرے بیبی سیٹر کیسے ہو سکتی ہے؟ یار، کوئی لاجک والی بات کریں۔ منان نے زور زور سے احتجاج کرنا شروع کر دیا تھا، جسے تم بچی کہہ رہی ہو وہ تم سے کہیں زیادہ ہوشیار اور سلجھے ہوئے ذہن کی مالک ہے۔ اب میرے آفس میں تماشا کرنا بند کرو اور اپنی بیبی سیٹر کے ساتھ گھر جاؤ۔ شہاب صاحب اس کی بات سن کر غصے سے بپھر کر بولے، میری بھی کوئی عزت ہے اس معاشرے میں؟ اپنی گرل فرینڈ کی عمر کی لڑکی کو بیبی سیٹر کون بناتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں بوڑھے بابا۔ آپ کہیں گے تو اس 10 منزلہ بلڈنگ کی چھت سے چھلانگ مارنے کے لیے تیار ہوں، پر اس لڑکی کو اپنی بیبی سیٹر ماننے کے لیے نہیں، اور یہ عبد المنان کا آخری فیصلہ ہے۔ منان نے دونوں ہاتھ فولڈ کر کے بڑے بھرم سے کہا، حالت دیکھو اپنی، اجڑے بال، منہ پر رال لگی ہوئی، پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، نائٹ ڈریس پہن کر میری آفس میں کھڑے ہو اور مجھ سے کہہ رہے ہو تمہاری اس معاشرے میں عزت ہے؟ شلوار میں زار بند ڈالنا تک تو آتا نہیں، بڑے آئی عزت کی شیخیاں بھگارنے والے۔ شہاب صاحب نے تو اب شازمہ کا بھی لحاظ نہ رکھا تھا، منان کو ٹھیک ٹھاک ذلیل کر ڈالا، پر وہ اعلیٰ قسم کا ڈھیٹ تھا۔ ان تانوں سے تو اس کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا دوں، میں زار بند نہیں باندھتا، میں لاسٹک سے کام چلاتا ہوں۔ منان بڑا فاخرانہ کہنے لگا، گویا کوئی عظیم کارنامہ انجام دیتا ہو یہ عمل کر کے۔ اور دوسری بات، ابھی منان بول ہی رہا تھا تبھی تمہاری شلوار سب کے سامنے اتر گئی تھی۔ شہاب صاحب کی کہتے ہی شازمہ امبیرس فیل کرنے لگی۔ اس کے لبوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی، جس پر منان اسے ترچھی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ وہ بیچاری دادا پوتے کی لڑائی میں خام خواہ پھنس کر رہ گئی تھی۔ وہ بچپن میں ہوا تھا۔ منان کافی زور دیتے ہوئے گویا ہوا، سر، آپ کی میٹنگ کا ٹائم ہو گیا ہے۔ شہاب صاحب کے سیکرٹری نے دروازہ نوک کر کے انہیں یاد دہانی کرائی۔ میں آتا ہوں، شہاب صاحب نے کہہ کر جانے کا اشارہ کیا۔ تو مس شازمہ، آپ کا کام آج سے سٹارٹ۔ اوکے، میں چلتا ہوں، مجھے امید ہے آپ اس الو کے پٹھے کو سنبھال لیں گی۔ شہاب صاحب مسکراتے ہوئے کہہ کر جانے لگے، بوڑھے بابا، یہ ظلم ہے میرے ساتھ، میں اسے اپنی بیبی سیٹر کے طور پر کبھی قبول نہیں کروں گا۔ منان نے زور زور سے دہائیاں دینا شروع کر دی تھی۔ رو تو ایسے رہا ہے جیسے زبردستی نکاح کروایا جا رہا ہو اس کا مجھ سے۔ اف، یہ تو چلتا پھرتا ایٹم بم ہے۔ شازمہ اسے دیکھ کر دل ہی دل میں کہنے لگی، اوکے، اب میں بھی چلتا ہوں۔ شہاب صاحب اس کی دہائیوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، جس کے بعد وہ بھی شازمہ سے مسکراتے ہوئے الوداع لے کر جانے لگا۔ کہاں جا رہے ہو؟ شازمہ نے اس کا پیچھا کرتے ہوئے استفسار کیا۔ پہلے تو منان آہستہ چل رہا تھا، پر جیسے ہی وہ لفٹ کے نزدیک پہنچا اس نے تیزی سے دوڑ لگا دی۔
بائے بائے بچی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم کہاں جا رہے ہو منان؟ منان منان لفٹ روکو۔ شازمہ جب تک بھاگتے ہوئے لفٹ تک پہنچی، لفٹ کا دروازہ بند ہو گیا۔ یار اس کا نام منان نہیں، آفت کی پوڑیا۔ نہیں نہیں، آفت کا پوڑا ہونا چاہیے تھا۔ اب میں کیا کروں؟ یہ تو بھاگ گیا، میں شہاب صاحب کو کیا کہوں گی؟ نہیں شازمہ، تم ایسے ہار نہیں مان سکتی۔ اللہ اللہ کر کے تمہیں ایک جاب ملی ہے، اسے اس بگڑے ہوئے نواب کی وجہ سے تم کھو نہیں سکتی۔ شازمہ اپنا حوصلہ خود ہی بڑھا رہی تھی۔ منان، اب تم دیکھو شازمہ کیا کرتی ہے۔ شازمہ کے چہرے پر پر اصرار مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس لفٹ کو کیا ہو گیا اچانک؟ یہ چل کیوں نہیں رہی؟ منان کی لفٹ اچانک سے رک گئی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ منان، میرا نام شازمہ ہے اور میں تمہاری نئی بیبی سیٹر ہوں۔ لفٹ کا دروازہ اچانک سے 4تھ فلور پر ہی کھل گیا۔ منان یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ شازمہ بالکل اس کے سامنے کھڑی مسکرا کر اپنا تعارف کروا رہی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچی، یہ لفٹ تم نے رکوائی ہے نا؟ منان نے ابرو اچکا کر استفسار کیا تو شازمہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ جی، اور پلیز مجھے بچی کہنا بند کرو، میں پورے 20 سال کی ہوں۔ شازمہ چڑ رہی تھی منان کے خود کو بچی کہہ کر مخاطب کرنے پر۔ میں 25 سال کا ہوں، منان اپنی عمر خاصا جتاتے ہوئے بتانے لگا۔ تمہیں لگتا ہے مجھے بیبی سیٹر کی ضرورت ہے؟ منان کا گمان تھا کہ شازمہ انکار ہی کرے گی۔ ہاں، مجھے لگتا ہے تم جیسے بگڑے ہوئے بچے کو سخت ضرورت ہے۔ شازمہ نے اس کی توقع کے بالکل برعکس جواب دیا تھا۔ تم 20 سال کی بچی مجھے، عبد المنان کو، بگڑا ہوا بچہ کہہ رہی ہو؟ منان اس کی زندہ دلیری دیکھ حیران ہوا تھا۔ جی بالکل، شازمہ نے ڈٹ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ اوکے، تو دیکھتی جاؤ یہ بگڑا ہوا بچہ تمہیں کیسے بھگاتا ہے۔ بیبی سیٹر جی؟ منان نے شازمہ کے چہرے کے قریب اپنا حسین چہرہ کیا تو وہ گھبرا کر ہلکا سا پیچھے ہٹی۔ منان نے طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے آنکھوں میں شرارت بھرے انداز میں کہا تو شازمہ نے گھبرا کر اپنا تھوک نگلا تھا۔ اسے شدید احساس ہوا کہ وہ غلط انسان سے پنگا لے بیٹھی ہے، پر اگلے ہی لمحے وہ اپنے وجود میں ہمت جمع کر کے بھرم سے بولی، میں بھاگنے والوں میں سے نہیں، ایک بار ذمہ داری لے لی تو پوری کر کے ہی جاؤں گی۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے منان کی گال نوچتے ہوئے توتلا کر کے کہا، اوکے چھوٹے بیبی، چلو گھر چلو جلدی، آپ کی بیبی سیٹر آپ کو سری لیک بنا کر دے گی۔ شازمہ نے پورے اعتماد مسکراہٹ لبوں پر سجائی، اس کا ہاتھ خود ہی تھام کر آگے چلنے لگی۔ ٹھیک ہے میری پیاری ڈارلنگ۔ منان نے اگلے ہی لمحے ایک پیاری سی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی، جیسے اس کے خرافاتی دماغ میں اب کسی شیطانی آئیڈیا نے جنم لے لیا ہو۔ منان نے اپنی باہیں پھیلا کر شازمہ کی کمر کو حصار میں لے کر اسے اپنے قریب کیا تو وہ غصے سے بپر اٹھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے منان کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا۔ شازمہ کے چہرے پر جھلکتا ہوا غصہ مانو اسے لطف دے رہا ہو، اس کے چہرے پر ایک پر اصرار مسکراہٹ بکھری تھی۔ کھیل شروع کرنے سے پہلے اپنے مقابل کو اچھی طرح جان لینا چاہیے۔ یہ کہتے ہی اگلے ہی لمحے منان نے بغیر کسی پرواہ کے شازمہ کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے کر زور سے اسے اپنی جانب کھینچا تھا، جس کے نتیجے میں وہ نازک گڑیا اس سنگ دل کے سینے سے آ لگی تھی۔ جانے من تم نے ہاتھ پکڑ کر شروع کیا ہے گیم، اب میری باری، تمہیں ہاتھ اچھا لگا، تم نے ہاتھ تھاما۔ یہ کہہ کر مزید اس کے کانوں کے قریب آ کر سرگوشی کرتے ہوئے، مجھے تمہاری کمر اچھی لگی، میں نے اسے پکڑ۔ ابھی منان بول ہی رہا تھا کہ شازمہ غصے سے بھڑک اٹھی۔ اس نے ایک زوردار تمانچہ منان کے منہ پر دے مارا۔ جواب میں منان کے چہرے پر ایک عجیب مسکراہٹ تھی، مانو وہ پہلے ہی تیار تھا اس تھپڑ کے لیے۔ شازمہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر الجھ گئی تھی۔ مجھے لڑکیوں کا خود کو چھونا بالکل پسند نہیں، یاد رکھنا، تمہاری لمٹس ہیں۔
مگر عبد المنان کی کوئی لمٹس نہیں۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ، پر آنکھوں میں شعلہ باری تھی۔ لفظوں کو اتنا جماؤ دے کر ادا کیا تھا کہ جیسے وارن کر رہا ہو کہ آئندہ بھولے سے بھی چھونے کی ہمت نہ کرنا۔ چلیں کہہ کر مسکراتا ہوا وہ آگے چال دیا۔ شازمہ اس کی شخصیت دیکھ کر الجھ کر رہ گئی تھی۔ یہ ہے کیا چیز؟ پل میں تولا، پل میں ماشا، کتنی کمپلیکیٹڈ ہے اس کی شخصیت۔ یا خدا، وہ ابھی انہی سوچوں میں الجھی تھی۔ چلو گی بچی یا میں جاؤں؟ نہ جانے کیا دل میں سمائی خود رک کر شازمہ کو دیکھ استفسار کرنے لگا۔ کہا نا میں بچی نہیں ہوں۔ وہ چڑھتے ہوئے بول کر اس کے پیچھے آئی تھی۔ سر یہ تو کمال ہو گیا۔ منان سر خود مس شازمہ کو لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ سیکرٹری نے شہاب صاحب کو دیکھ کر مسرت بھرے لہجے میں کہا، میں بھی اس کمال پر ابھی حیرت کے غوطے کھا رہا ہوں۔ شہاب صاحب منان کو شازمہ کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول کر بٹھاتے ہوئے دیکھ کر بے یقینی سے کہہ رہے تھے، بچی پانی لا کر دینا۔ منان صوفے پر آرام سے لیٹا ہوا شازمہ کو زور زور سے پکار لگا رہا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑے کہ جو کمرہ ابھی وہ 5 منٹ پہلے اچھی طرح صاف کر کے نکلی تھی وہ اب پھر سے بکھرا پڑا تھا۔ پورے بیڈ پر کپڑے تھے، بیڈ کی چادر زمین بوس تھی، صوفے کے کشن بھی زمین کا مزہ چکھ رہے تھے، پرفیومز کی ساری بوتلوں کے کیپ تک کھلے پڑے تھے، باتھ روم کے ٹاول کمرے کے مین دروازے پر لٹکی ہوئی تھی، چپس، بسکٹ، نمکوں کے خالی ریپر پورے کمرے میں بکھرے نظر آ رہے تھے۔ منان کا پورا کمرہ کچرا خانے کا منظر پیش کر رہا تھا، جسے دیکھ کر اب وہ منان پر پیچ و تاب کھا رہی تھی، جو اسے دیکھتے ہی پیاری سی دل جلانے والی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اپنی ٹانگیں سامنے شیشے کی میز پر رکھ کر اس کے غصے سے لطف اندوز ہونے لگا۔ پہلے پانی لا دو مجھے، پھر صاف کر لینا۔ منان اسے غصے میں کپڑے ہینگر کر کے الماری میں رکھتا دیکھ کر مزید مرچیں لگانے کے لیے بے صبرا ہو کر گویا ہوا، جس پر جواباً شازمہ نے غرا کر کہا، 1 منٹ، کمرہ تم نے گندا کیا ہے تو صاف میں کیوں کر رہی ہوں؟ شازمہ کا پارا ہائی ہو گیا تھا منان کو یوں ہنس ہنس کر ٹی وی پر شو دیکھتے ہوئے دیکھ کر۔ وہ ٹی وی اور اس کے درمیان حائل ہو کر دونوں ہاتھ فولڈ کر کے اس سے تیور چڑھائے کھا جانے والی نگاہ سے گھورتے ہوئے استفسار کرنے لگی، تو کس نے کہا ہے میری بیبی سیٹر کی جاب کرنے کے لیے؟ اب سامنے سے ہٹو، میرا شو مس ہو رہا ہے۔ منان لاپرواہی سے گویا ہوا، کیونکہ ضرورت ہے مجھے اس جاب کی، تم جیسے امیر زادے کیا جانے پیسوں کی اہمیت کو۔ شازمہ جذباتی ہو کر بولی، او بچی، یہ پیسوں کی اہمیت کا لیکچر تب دینا جب مجھے نیند نہ آ رہی ہو۔ اس کی بات شازمہ کو احساس دلا رہی تھی کہ منان نہایت ہی بے حس لڑکا ہے، تم نہایت ہی بے حس ہو۔ وہ دانت پیستے ہوئے کہہ کر اسے گھورنے لگی، او بے حس، سننے میں تو مزیدار ساؤنڈ کر رہا ہے۔ زبردست منان، آج تم نے اپنے القابات میں ایک نئے لقب کا اضافہ کر لیا۔ آئی ریئلی پراؤڈ آف یو۔ منان فخر سے اپنی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے خود کو داد دینے لگا۔ شازمہ اس کی بے حسی کی انتہا دیکھ کر پاؤں پٹکتے ہوئے چلی گئی۔ اچھا سنو بچی، پانی تو لا دو یار۔ منان مسکراتے ہوئے مزید تپانے لگا۔ زہر لا دوں؟ وہ چل کر بولی۔ تو منان مسکراتے ہوئے، بالکل، میں تو خود چاہتا ہوں، ایک کام کرو، چائے میں ملا کر دے دو، بس چینی زیادہ رکھنا، موت بھی میٹھی میٹھی آئے تو مزہ آ جائے گا موت کا۔ اس نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے پرسکون انداز میں کہا تو شازمہ منہ بسور پاؤں پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ بچی کیا ہوا؟ ارادہ کینسل تو نہیں کرنا مجھے زہر دینے کا؟ اس کے سوال پر شازمہ کا دل چاہا اس کی چٹنی بنا ڈالے۔ وہ دانت پیستے ہوئے، اگر تم مجھے اسی طرح تنگ کرتے رہے تو مجھے یقین ہے میں نے ایک دن خونی ضرور بن جانا ہے۔ اس کی بات سن کر منان کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ ویسے صبر کا لیول کیا ہے تمہارا؟ منان تجسس سے استفسار کرنے لگا، کیوں، تمہیں کیوں جاننا ہے؟
وہ کام چھوڑ تفتیشی افسران کی طرح تیور چڑھائے پوچھ رہی تھی، اپنی نازک کمر پر ایک ہاتھ ٹکائے ہوئے، کیونکہ جب تمہارے صبر کا پیمانہ لبریز ہوگا تبھی تو مجھ بیچارے ہینڈسم سے لڑکے کو زہر ملے گا۔ منان نے معصومانہ چہرہ بنائے کہا تو شازمہ اس کے پاس آ کر، تم ہر وقت ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ اتنی پیاری عیش و عشرت سے بھری زندگی ہے تمہاری، پھر بھی؟ وہ الجھ کر پوچھنے لگی۔ وہ یہ سوال کافی جذباتی ہو کر پوچھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی دیکھ کر منان بھی سنجیدہ سا چہرہ بنا کر، کیونکہ ایسی باتیں کرنے سے مجھے سکون ملتا ہے، اور رہی اس عیش و عشرت سے بھری زندگی کی تو مجھے نہیں چاہیے، اس نے سپاٹ سے جواب دیا۔ اس طرح کی باتیں نہ تم جیسے بھرے پیٹ لوگ ہی کر سکتے ہیں، جنہیں زندگی کی کوئی قدر نہیں، جنہیں آرام سے بیٹھ کر بستر پر ہی ناشتہ اور کھانا ملتا ہے۔ کبھی جا کر دیکھو کہ 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے ایک مزدور کتنی محنت کرتا ہے، کتنی مشکل سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ ایک غریب آدمی ہر روز اپنی زندگی کی ایک نئی جنگ لڑتا ہے۔ شازمہ جذباتی ہو کر اسے اصل زندگی سے روشناس کرا رہی تھی، جو مشکلوں اور دشواریوں سے بھری ہے۔ شازمہ کی نظر میں وہ اصل زندگی سے بے خبر اے سی والے روم میں بیٹھ کر اپنی عیش و عشرت سے بھری زندگی کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اس کی جذباتی تقریر پر منان نے زور زور سے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ کیا لیکچر دیتی ہو بچی، قسم سے آنکھوں میں آنسو نکلے۔ منان اپنے مصنوعی آنسو صاف کرتے کان میں انگلی گھمانے لگا، گویا کہ کوفت کا اظہار کر رہا ہو۔ منان، کیا واقعی تمہاری زندگی کا کوئی گول نہیں ہے؟ شازمہ نے پر امید نظروں سے اس کی جانب دیکھ کر سوال کیا۔ کس نے کہا ہے؟ بالکل ہے۔ منان کھڑا ہو کر سنجیدگی سے گویا ہوا تو شازمہ بڑے اشتیاق سے، وہ کیا؟ ایک بار پھر خودکشی کی کوشش کرنا۔ اس کے کہتے ہی شازمہ نے زور سے اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پر دے مارا۔ اف منان، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر وہ پاؤں پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ لو جی، بندہ سیریس ہے پر کوئی سیریس نہیں لیتا۔ جا یار منان، تیری تو کوئی عزت ہی نہیں ہے معاشرے میں۔ وہ منہ بسورتا کہتا ہوا واپس شو دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ منان یار، کوئی جگہ چاہیے فلم کی شوٹنگ کرنے کے لیے۔ نعمان پریشان ہو کر اسے کال پر بتانے لگا۔ اوہ تو یہ بات ہے، میں یہی کہوں، اسے آج میری یاد کیسے آ گئی؟ بیٹا میں سمجھ گیا تھا تجھے مجھ سے ضرور کوئی کام پڑا ہے، تبھی اتنے سالوں بعد یاد کر رہا ہے۔ اف یہ مطلبی لوگ۔ منان اس کی بات سن کر طنزیہ مسکرا کر سوچنے لگا، تو اس میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ منان بیزاری سے گویا ہوا، کسی جگہ کا انتظام کر دے یار، جیسے کوئی پرانی سی حویلی۔ نعمان کو یقین تھا کہ منان آرام سے کسی فلمی لوکیشن کا انتظام کر سکتا ہے۔ اوکے، میں دیکھتا ہوں۔ منان یہ کہہ کر کال کاٹنے لگا۔ یار پلیز پوری کوشش کرنا، نعمان نے پھر ایک بار التجائیہ انداز میں کہا۔ اوکے تو فکر مت کر، جس مطلب کے لیے تو نے یاد کیا ہے وہ مطلب ضرور پورا کر دوں گا تیرا۔ منان نے بھگو کر جوتا مارا تھا۔ نہیں یار ایسی بات۔ ابھی نعمان بول ہی رہا تھا کہ منان نے کال کاٹ دی۔ بوڑھے بابا کہاں ہیں؟ وہ شہاب صاحب کو ڈھونڈتا ہوا نیچے لاؤنج میں آیا تھا تو شازمہ کو ٹیبل پر کھانا لگاتے ہوئے دیکھ کر استفسار کرنے لگا۔ کیوں، کوئی کام ہے؟ شازمہ نے ابرو اچکا کر پوچھا، جس پر وہ شرارت سے مسکرا کر بالکل ڈارلنگ کہہ کر اس کے قریب آنے لگا۔ کیا؟ وہ جتنا ایک قدم آگے بڑھتا شازمہ اتنے قدم پیچھے کی جانب لے چلتی۔ وہ بغیر پیچھے دیکھ قدم لے رہی تھی۔ منان کی اس کے وجود پر ٹکی ہوئی نظریں شازمہ کو نروس کر گئی تھی۔ شازمہ منان کی آنکھوں میں چھائی ہوئی مستی دیکھ کر گھبرا کر پیچھے آہستہ آہستہ قدم لے رہی تھی کہ اچانک وہ پیچھے موجود صوفے سے ٹکرا کر گرنے لگی۔ منان بجائے اسے بچانے کے اسے گرتا ہوا دیکھ کر ہنسنے لگا۔ تم نہایت ہی بدتمیز ہو، شازمہ غصے سے دانت پیستے ہوئے بولی، اسے خود کا مذاق اڑتا ہوا دیکھ کر۔ بس کبھی غرور نہیں کیا۔ وہ اپنے کالر کو
پکڑ کر اتراتے ہوئے چڑھا کر مغرور لہجے میں گویا ہوا۔